وہ گھٹن رستے جہاں سے ایرانی تیل، پٹرول اور دیگر سستا سامان پاکستان کے شہروں تک پہنچتا ہے۔ ہم بچے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ سمگلنگ بند ہوگی اور ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر تجارت شروع کی جائے گی۔ یا تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں یا پھر کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ کام غیر قانونی نہ رہے۔ یہ کہنا ہے کراچی کے یوسف گوڈ بازار میں بیٹھے دکاندار نقیب اللہ کا۔ سمگلنگ کہیں یا غیر رسمی تجارت، سچ تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایرانی سامان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور جو سامان ایک وقت میں صرف بلوچستان کی سرحدوں علاقوں تک محدود وہ اب پاکستان کے مختلف شہروں کے بازاروں میں سستے داموں دستیاب ہے، چاہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا اتوار بازار ہو، یا پھر راولپنڈی کا ننکاری بازار، یا باجاوڑ پلازا، یا پھر کراچی کا یوسف گوڈ۔ اس وقت تھوک کے حساب سے یہ سامان ایران سے پاکستان لیکن ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ کہانی دراصل ہے کیا۔ ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارت کی ہے۔ ایران اور پاکستان کو اس وقت ایک دوسرے اشد ضرورت ہے۔ امریکہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کو برآمدات میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور ایسے میں پاکستان سے سرحد جوڑنے کے نتیجے میں سامان کے بدلے سامان دے اور لے سکتے ہیں، جبکہ مہنگائی اور ڈالر کے بڑھتے ریٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا انحصار اس وقت ایرانی سامان پر بڑھ رہا ہے۔ اس رپورٹ میں ہم دو ایسی مصنوعات یعنی پٹرول اور خوردنی تیل کی ایران سے پاکستان آمد اور پھر بلوچستان کے سرحد علاقوں سے اس کے پاکستان کے مختلف شہروں تک ترسیلات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شروعات بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر سڑکیں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، اور کچے راستوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیور ایرانی سرحد تک پیٹرولوں کے کیسر لاتے اور لے جاتے ہیں۔ اس سامان کی آمد و رفت کو کچھ لوگ سمگلنگ کا اور کچھ غیر رسمی معیشت کا نام دیتے ہیں۔ غیر رسمی معیشت کہنے کے پیچھے یہاں کے مقامی افراد یہ وجہ بتاتے ہیں کہ صدیوں سے بلوچستان کی سرحدوں میں رہنے والوں کی کمائی کا درآمدار ایرانی سامان کی تجارت پر چین تک دو راستوں سے پہنچا جا سکتا ہے، یا تو کوئٹہ سے دلبیدان کے راستے یا پھر گوادر پہنچنے کے بعد چنگاکور کے راستے، اور دونوں راستوں کے چننے میں ایک بات مشترکہ ہے کہ مشکل تک جانے کے تقریباً 5 گھنٹے کا راستہ انتہائی خستہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں سفر کرنے کے دوران اکثر بتایا جاتا ہے کہ جہاں تک پکی سڑکیں بنی ہوئی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رسائی ہے، اور اگر سڑک کچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو کوئی حکام نہیں ہے۔ سمگلنگ کے 3 مختلف راستے ہیں، جن کے ذریعے پیٹرول کے علاوہ انسانی سمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ اس راستے پر مقامی ڈرائیور خاص مہارت سے گاڑی ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد مجھے تاکید کی گئی کہ ایک کچی سڑک کے برابر چلتے رہنا، کیونکہ تھوڑا سا بھی پھٹکے پر آپ پیٹرول کی سمگلنگ کے ٹریک پر چلنے کے بجائے انسانی سمگلنگ کے ٹریک پر چلنے لگیں گے، جس کے بعد سرحد پر ایرانی حکام فائر بھی کر سکتے ہیں۔ مشکل کے لیے صبح سویرے نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد تک کے راستے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد روشنی ہونے پر نیلے رنگ کے پک اپ ٹرک نظر آئے۔ ان گاڑیوں کو عام زبان میں زمابات کہا جاتا ہے، جبکہ ایران میں زمیات کہا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لگا کہ شاید پورے راستہ کوئی دکھائی دے گا ہی نہیں۔ وہ یہ وقت تھا جب ہم سوچ رہے تھے کہ اگر اس راستے پر گاڑی کا پہیہ پھٹ گیا تو کیا کریں گے۔ تقریباً 4 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک خیمہ نظر آیا۔ اس جگہ پہنچ کر کچھ زندگی کے آثار نظر آئے۔ یہ خیمہ دراصل کھانے پینے کے اسٹاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے ٹرک اور گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، جہاں پر ان کو ایرانی بسکٹ اور چائے مجھے بتایا گیا کہ اس جگہ کو بلوچی میں ڈریک کہتے ہیں، جس کا مطلب مٹی کا ڈھیر بتایا گیا، اور یہاں پر آس پاس صرف مٹی ہی تھی، جس میں یہاں بڑے بڑے ٹرک چائے پینے کے بعد جیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ مشکل کے معاشی حالات یہ ہیں کہ اگر ایک روز ایرانی بارڈر بند ہو جائے تو مقامی افراد میں نوبت فاقوں کی آ جاتی ہے۔